جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، وومن ڈیولپمنٹ، سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز، بہبود آبادی اور سماجی تحفظ جیسے اہم سوشل سیکٹرز کے لیے 280 ارب 65 کروڑ روپے کی ترقیاتی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا 33% ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں شعبہ تعلیم میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے لیے آئندہ مالی سال میں مجموعی طور پر 669 ارب 74 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 13% اضافی ہے، جس میں سے 604 ارب 24 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں رکھے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 12% زیادہ ہے، جبکہ 65 ارب 50 کروڑ روپے شعبہ تعلیم کے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 14% ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اسکول ایجوکیشن کے شعبے کے لیے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں کی مد میں 42 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم صرف کی جائے گی۔ ان اسکیموں کے ذریعے سرکاری اسکولوں کی مخدوش عمارات کی بحالی، خاص طور پر سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پنجاب کے اسکولوں میں نئے کلاس رومز کا اضافہ، آئی ٹی لیبز کا قیام اور آفٹرنون سکولز پروگرام کا اجرا بھی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ تعلیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہماری حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے متعدد اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام PSRP کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کی بہتری، طلبہ کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا اور نظام تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے نوجوان انٹرپرینورز، پرعزم رضاکار اور ایجوکیشن ٹیک فرمز، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی مدد لی جائے گی۔ جناب اسپیکر، علاوہ ازیں نجی شعبے کے تعاون سے پسماندہ علاقوں میں مقیم غریب خاندانوں کے بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کا عمل بھی رواں دواں ہے، جس کو مزید تقویت دی جا رہی ہے۔ ان اقدامات کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 26 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 7% زائد ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی حکومت تعلیم کو عام کرنے اور محروم اور متوسط طبقوں تک تعلیم کی رسائی یقینی بنانے کے لیے ہر وقت
ہر وقت کوشاں ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے دانش اسکول منصوبے کو بحال کرنے بلکہ مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں پنجاب کے ہر ضلع میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک دانش اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ان سکولوں میں ضلع بھر میں سے ہونہار مگر انڈر پریویلیج طلبہ و طالبات کو خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر اسٹیٹ آف دا آرٹ تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آئندہ مالی سال 2 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا عزم ہے پنجاب کا کوئی ہونہار طالب علم صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس ضمن میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی بنیاد رکھی، جس کا اس وقت کل حجم 16 ارب 25 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے، جس کے ذریعے اس وقت تک صوبے کے تقریباً 4,58,000 طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 17 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز کی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے چیدہ ترقیاتی منصوبہ جات میں ہونہار طالب علموں کے لیے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، طلبہ کو لیپ ٹاپ کی فراہمی، ملکہ کوثر مری میں نیشنل یونیورسٹی کا قیام، سرکاری کالجز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں اسپیشل ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسپیشلی ایبلڈ طلبہ کی آمد و رفت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو منی بسوں کی فراہمی اور اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو کرائے کی عمارتوں سے نکال کر ان کی اپنی عمارتیں تعمیر کرنا بھی آئندہ مالی سال کی ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہے۔